کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ ایک بات سنتے ہیں، پھر باہر کہیں ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے یہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کہا تھا. وہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ کے فرق کی وجہ سے. بدنیتی سے نہیں ہوتا، وہ سمجھنے میں فرق ہو جاتا ہے بعض ایک بات کو. تو یہ چیز تو ایک بالکل انسانی چیز ہے نا، کیونکہ اللہ نے سب انسانوں کی شکل فرق رکھی ہے، دماغ کی شکل فرق ہے، آواز فرق ہے. تو اسی طرح دین کی سمجھ بھی فرق ہے، سب ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ میں اگر کسی بات میں ڈفرینس آف اوپینین ہوا بھی تو مخالفت نہیں ہوئی، فرقے نہیں بنے، گروہ بندیاں نہیں بنی. مجھے بتائیے کہ صحابہ میں سے کبھی کسی نے اپنے آپ کو شیعہ یا سنی کہا کسی نے؟ کیا جو سنی ہوتے تھے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی ازواج مطہرات سے کرتے تھے. لیکن کبھی کسی نے ان باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ الگ نہیں کیا. پھر فرقہ بندی کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی؟ یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے، یعنی قرآن نے کہا نا لا تفرقوا، تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے کہ فرقے نہیں بنانے، کیونکہ اللہ نے منع کیا. پھر آپ سے پوچھ لیے کہ فرقہ بنتا کب ہے؟ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز قرآن اور سنت کی بجائے انسان ہو جاتے. ایک کہتا ہے میں تو اس انسان کے پیچھے، دوسرا کہتا ہے میں اس کے پیچھے، تو دونوں لوگ ادھر ادھر ہو گیا. جب سب مل کر قرآن اور سنت کو فالو کریں گے تو فرقے نہیں بنیں گے. پھر سب کا ایک ہی قبلہ، پھر سب کا قرآن ایک، رسول ایک، خدا ایک. جب قرآن و سنت کی بجائے شخصیات اہم ہو جاتی. مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو ڈاکٹر فرق کی بات مانیں گے اور فلاں عالم کی نہیں مانیں گے، غلط بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. آپ یہاں میری باتیں سننے کو نہ آیا کریں، نہ یہ کہا کریں کہ ہم ان کی بات سننے جا رہے ہیں. آپ یہ کہا کریں کہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. اور باقی مقصد میں خود قرآن پڑھانے آتی اور آپ بھی قرآن پڑھنے آتے ہیں، اور یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ہم دین سیکھ رہے ہیں بس، اور جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہی ہمارا دین ہے. میں آج ہوں کل نہیں ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ قرآن ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. باقی انسان جنہوں نے دین کی خدمت کی، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو مانے جانے والی چیز ہے. اس سے کسی کی توہین نہیں ہوتی. یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہ کہا کریں ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں بجائے میرا نام لینے کے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، تو اس سے کیا میری توہین ہے؟ نہیں. اس لیے کہ میں تو خود قرآن کی خادم ہوں، تو آپ بھی قرآن کے طالب علم ہیں. میں خادم ہوں، آپ طالب علم ہیں. تو ہم سب کو جو جوڑے ہوئے چیز واپس ہے وہ بحبل اللہ، اس کو پکڑ کے رکھو، یہ نہ چھوٹنے پائے، یہ نہ پیچھے جائے. کیوں؟ تفرقہ بندیوں میں پڑ گئے نا، یہ چھوٹ جائے گا. کیونکہ اگر ہم عداوتوں اور اختلافات مخالفتوں کی وجہ سے سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دیں گے نا، یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک ہم باقاعدہ نہیں پڑھتے، چاہے یہاں پڑھے چاہے کہیں اور پڑھے، باقاعدہ نہیں پڑھتے تو کیا واقعی قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب سبق یاد کرنا ہوتا ہے تو پھر روز اٹھاتے ہیں، ذرا دیکھیں اس لیے آج کا سبق کیا ہے. ٹیسٹ ہونے والا ہے، اس کے بہانے دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹیسٹ اور یہ سب بہانا کیا ہے کہ قرآن پکڑے رکھے جو اللہ کے حکم ہے نا وہاں دس دور ہوگا، اس کو مضبوط پکڑو. غزل کبھی دل ہوتا اٹھانے اور نہیں ہوا دل کا ناصر موڈ کے علاوہ ہو. اگر ہم آپس میں نفرت عداوت فرقے بنانے بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ تو قانون کی کیا معلوم ہوتی ہے، یہ ہے وہ، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ آئیں گے نہیں. جب آپ آئیں گے نہیں تو قرآن بھی مرضی سے کھولیں گے. کہ یہ جگہ تو ایک بہانہ ہے قرآن کو لگانے کا، قرآن کو پکڑنے کا. ابھی آپ لوگوں کو تو 2 دن ہوتا ہے ہفتے میں یہ قرآن کا سیشن، لیکن جو لوگ صبح پڑھتے ہیں اور روز پڑھتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں اتنا قرآن نہیں پڑھا کہ کتنا ہے اس سے 1 سال میں پڑھ رہا ہے. الماری میں بند ہے، بڑی بڑی تفسیریں بھی گھر میں پڑھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں پکڑا جاتا. ہمیں انسان ہے، مجبور ہے، کمزوریاں ہیں ہماری. اب اس کا ایک اور چیز ساتھ یاد رکھیں، کل کو جب میں جاؤں گی تو یہ نہیں کرنا کہ وہ قرآن رکھ دیں تو وہ آ رہی تھی پڑھا کے چلی گئی، اب وہ چلی گئی، ہمیں کس سے پوچھنا چوروں پر نہیں.
اس لیے کہ میں نے آپ کو کوئی اجر نہیں دینا اور میرے جانے سے کسی اجر میں کمی نہیں ہوگی. اصل چیز کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں میں رہے، یہ ہمارے سینوں کا نور رہے، یہ ہمارے دلوں کی بہار رہے اور یہ ہمارے عمل کی زینت رہے. اسی کو جیے، اسی کو مرے، اسی کے ساتھ خاتمہ، اور یہی قبر کے ساتھ ہی حدیث میں آتا ہے نا، مسند احمد کی حدیث ہے. جو لوگ قرآن کے ساتھ تعلق خاص رکھتے ہیں تو قبر میں قرآن خوبصورت دوست کی شکل میں، انسان کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا اور انسان گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس کو مانا خوف نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں ساتھ ساتھ رہا نا. اور بہت سی بہنیں کہتی ہیں ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، ساتھ اونچا رکھا ہوتا ہے قرآن، ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ساتھ چمچ ہلا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ لفظ بنا رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں جو ساتھی ہے نا، ہر جگہ ساتھ ہے، ساتھ ہے. کئی بہنوں کو دیکھا شادی ہو گئی، کسی فنکشن میں بھی ساتھ سے 12 پکڑا ہو، سبق یاد ہو گئے. آپ کے تو باری بڑے ٹیسٹ نہیں رکھتے ہوتے، اس لیے آپ تو کم ہی کرتے ہو. دیکھیں نا آپ بھی کم کرتے ہیں، اس لیے روز نہیں کلاس، تو جن کی روز ہے وہ روز پکڑے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ دین کا اصل منبع قرآن اور سنت. ہم نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسرا کچھ اور بھی پڑھا سر؟ کچھ نہیں پڑھا تیسری اور چیز. اس لیے یہ دو چیزیں مضبوط پکڑ کر رکھنی اور باقی سب کا احترام کرنا. ہر انسان کا احترام ہے اور علماء کا احترام تو اور بھی بڑی چیز ہے. ہمارے سسر کے والد عموماً کہا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے تجربے میں یہ بات ہے کہ جو شخص ائمہ کرام اور علماء کرام کا احترام کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. جتنے بھی لوگوں نے دین کی خدمت کی، چاہے مشرق میں مغرب میں آج کے دور میں بات کی، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ دین کے خادم ہوتے ہیں، جو دین کے پڑھانے سکھانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اہل اللہ ہی وخاصت ہوں، وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. اسی لیے وہ حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں، آپ بھی جیسے وعلمہ، اور آگے چل کے بھی سکھائیں گے. تو بہرحال اگر ہم دین کی ترقی چاہتے ہیں، دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا رہنما اور مضبوط پکڑا ہوا یہی قرآن ہونا چاہیے. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ سیدھا ہے. کیونکہ اللہ ہم کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تو یہ اس کی بات ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. اور ویسے بھی جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. آج ہم سب کچھ بن گئے، ایک مسلمان بن گئے. اور قرآن پڑھ کر سب سے پہلی چیز جو آنی چاہیے ہمارے اندر وہ اللہ کا یہ حکم، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور نہ آئے موت تم کو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر تھی. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
آگے فرمایا بل تکن منکم امۃ، اب چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت، ایک جماعت. کیسی جماعت؟ یدعون الی الخیر، جو دعوت دیتی ہو خیر کی طرف. خیر کا کیا مطلب ہے؟ بھلائی، اسلام، دین. جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے. لوگ کدھر کو بھاگ رہے ہیں؟ ہم سب لوگ کدھر کو بھاگ رہے ہیں؟ دنیا کی طرف. صبح اٹھ کے سب سے پہلی فکر کون سی آتی ہے؟ کھانا کیا پکانا ہے. یہ تو نہیں آتی کہ نماز کا کتنا وقت رہ گیا ہے اور آج نماز میں کون سی صورت پڑھیں گے جو نہیں یاد کی ہو. آج کون سی دعا یاد کی ہے جو یہ نماز کے بعد پڑھیں گے. آج میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں گی جو میں نے آج ہی سیکھی ہے. کہاں مقابلہ ہے دین کے معاملے میں؟ سب مقابلے دنیا میں. فلاں کے پاس ایسا گھر ہو گیا ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے. تو بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت جو بلائے بھلائی کی طرف، دین کی طرف، نیکی کی طرف. اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے خیر. دیکھیے اسی میں سب کی بھلائی ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے. اور یہ پہلا مرحلہ، پہلا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم ضرور ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. یدعون الی الخیر، جو بلائے بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف. اچھا دیکھیں کہ مختلف قسم کی جماعتیں، گروہ بنتے ہیں نا. یہ پیچھے گروہ برادریوں کا ذکر ہوا اور لوگ ان پر کتنے مان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا کہ اس میں پڑھ کر دوسروں کو، یعنی گروہ برادریوں میں پڑھ کر ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. وہ تو پہچان ہے، نام ہے. جیسے آپ میں سے ہر ایک کا نام الگ الگ ہے. کئی لوگوں کا نام ساجدہ ہوتا ہے لیکن وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے. کئی لوگوں کا نام سائمہ ہوتا ہے وہ کبھی روزہ نہیں رکھتے. سب نہیں، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ نام ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کام ان کے وہ نہیں ہوتے جو نام کہتے ہیں. نام مثلاً فرحت نام ہو اور انسان ہر وقت سڑا رہے، مطلب تو ہے خوشی، اور کبھی خوشی نہ دے کسی کو. ایسے نام کا کیا فائدہ؟ تو نام تو بس پہچان ہے، خواہ انسان کا ہو خواہ کسی برادری کا ہو. لیکن لوگوں کی ایک ضرورت ہے اکٹھا ہونا. لوگ سوشل گیدرنگ چاہتے ہیں، سوشلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے کلب بنتے ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں. فرمایا کہ تم اکٹھے ہو لیکن کس کام کے لیے؟ یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. جمع ہونے کا مقصد یہ ہو. اچھا دیکھیں کہ ہم لوگ اکثر جب اکٹھے ہوتے ہیں کس کام کو ہوتے ہیں؟ ہم سب سوچیں نا، یا اس سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے اکثر یہ سب کی بات نہیں کرنی. بہت سے لوگوں کی ایسے بھی لوگ ہیں یا جو اب تک نہیں آتے یہ قرآن پڑھنے کے لیے، وہ بھی آخر کہیں نہ کہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. کس چیز میں اکٹھے ہوتے ہیں؟ شادیوں میں اکٹھے ہو جائیں گے، پارٹیوں میں اکٹھے ہو جائیں گے، دعوتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے. اسی طرح ہم اور کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اکٹھے ہو، لیکن اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہو؟ صرف کھانا پینا نہیں. یہ نہیں کہا کہ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کھانوں کی طرف بلاتے رہیں. یدعون الی الخیر، اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں، بھلائی کی طرف اکٹھا کریں. ایسے پروگرام بنائیں، منصوبے بنائیں، سوچیں کہ جس سے لوگوں کے اندر خیر آئے. اچھا خیر آئے گی نا تو پھر جنت میں جانے کے لائق ہوں گے. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنت بستی ہے کن لوگوں کی؟ امن والوں کی، لڑاکے لوگوں کی نہیں.
لڑا کے نہیں وہ اندر جا سکتے. اس لیے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا. وہ اندر چلے گے تو وہ جنت کو جہنم بنا دیں گے. جیسے دنیا میں لڑ کے انہوں نے جہنم بنا دی گھروں کو, باپ باپ پہ لڑتے ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ امن, پرسکون لوگ چاہیے, کیونکہ وہ بستی ہے پرسکون لوگوں کی ہے. تو اس کے اندر جانے کے لیے لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ, ان کو بتاؤ کہ اندر جانے کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے, کون کون سے کام ضروری اور کون کون سے مت کرو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کا حکم دیں. معروف کا لفظ عرف سے نکلا ہے. عرف کہتے ہیں پہچانی ہوئی چیز کو, اچھائی پہچانی ہوئی ہوتی. ابھی دیکھیں وقت بھی آپ لوگوں کو مختلف رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے نمایاں رنگ جو ہوتا ہے نا, جو اپنی طرف توجہ کھینچتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ سفید رنگ ہوتا ہے. پہچانا ہوا, جانا ہوا. تو یأمرون بالمعروف, نیکی بھی ایسے ہی اجلی چمکی پہچانی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہر شخص دیکھے گا کہ ہاں بھائی یہ اچھی بات ہے, یہ اچھا کام ہے. تو نیکی کا حکم دے. تو معروف کون سی چیز ہوتی ہے؟ نیکی کون سی؟ جس کو دین نیکی کا ہے یا عقل اور انسان کا دل بھی اچھا سمجھے, یعنی جو جس کو انسانی فطرت اچھا سمجھے. قرآن پاک میں اصول دے دیے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ اصول ملتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ایسی تفصیل نہیں ملتی. اور مثال کے طور پر یہ نہیں ملتا کہ آپ اپنے مکان کی دیوار اتنی رکھو, اتنے فٹ کی بناؤ یا اتنے فٹ کی بناؤ. کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پاک میں, کوئی کسی کی دیوار بنانے کا, یہ کمرے کی چھت اتنی اونچی, کوئی فٹ نہیں ہمیں بتایا ہوئے, نگاز بتائیں کہ اتنی اونچی گھر بنا سکتے, اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنا سکتے. لیکن اب اگر ایک شخص اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے کہ دوسرے کی ہوا رک جاتی ہے, دوسرے کی دھوپ رک جاتی ہے, دوسرے کا راستہ رک جاتا ہے, تو اس نے کیا کیا؟ اچھا کام نہیں کیا. کیونکہ آپ کا حکم ہے نا کہ جب کوئی سارا دیوار اٹھائے تو دوسرے سے پوچھ لے, اس کی اجازت سے اونچی کرے, تو دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اب اگر کسی کو یہ حدیث نہ بھی پتا ہو, اس طرح ہم سائے کو تکلیف دینا کیا ہے؟ اچھی بات نہیں, معروف نہیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو منکر ہے. منکر کون سا؟ جس کا انکار کیا جائے. منکر جس کا انکار کیا جائے, بھائی نہ بھائی یہ نہیں ٹھیک, یہ صحیح نہیں ہے, ایسا نہ کرو. بعض اوقات آپ کہیں سے گزر ہوتے ہیں, بچے لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی آیت یاد آتی ہے تو قرآن پاک میں لکھا ہو کہ بچے نہ لڑا کریں. آیت نہیں یاد آتی, لیکن آپ کو دیکھتے ہی ایک بات, نہ یہ لڑائی اچھی بات نہیں. تو حدیث بھی یاد نہیں آتی اس وقت, لیکن آپ کو فوراً جو پہلا خیال آتا ہے, گناہ کی تعریف کیا کی گئی ہے حدیث میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو اس بات کو برا جانے کہ لوگوں کو پتا چل جائے, تو کیا کریں گے؟ یہ گناہ. یعنی دو چیزیں کرتے ہوئے تیرے دل میں کھٹک ہو کہ یہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا مجھے, اور دوسرا کام کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے, لوگوں کے سامنے نہ کر سکے لوگ, یہ گناہ ہو جاتا ہے. نیکی کیا ہے کہ جس کو کر کے دل مطمئن ہو, وہ کسی کا ڈر نہ ہو, کچھ 10 گالیاں بھی دے کام بے مزہ نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اس میں قرآن اور سنت کی تعلیم تو آتی ہی ہے, لیکن اگر کوئی چیز وہاں سے ابھی پتہ نہیں بھی اور عقلاً شرعاً کوئی بات مناسب نہیں معلوم ہوتی تو اس سے بھی روکنا چاہیے دوسروں کو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یہ کامیاب ہونے والے ہیں. جو کامیابی چاہتا ہے وہ یہ کام کرے, لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. اچھا آپ دیکھیں, آپ سب یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ باقی معاشرہ جو قرآن پڑھتا نہیں وہ کسی کو کیا بتائے گا؟ جو نیکی کا سبق خود نہیں سیکھتا وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ جس کو اپنے لیے شوق نہیں اس کو دوسروں کے لیے کیا شوق ہوگا؟ نہیں, اس کو بھی شوق ہوگا. تو یہاں حکم کیا ہے
کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ، بالکل ایسے ہی جیسے ایک معاشرے کے اندر کچھ ڈاکٹر ہونے چاہیے. کس لیے ہونے چاہیے؟ تاکہ وہ مریضوں کو علاج کریں. سب کو ڈاکٹر بننے کی نہیں ضرورت. کچھ انجینئر ہونے چاہیے. معاشرے کے اندر نائی موچی ہونا چاہیے، اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. اسی طرح اور لوگ ہونے چاہیے. ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جن کا کام کیا ہو؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں. جن کا کام ہی یہ ہونا چاہیے. ویسے تو دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ امت ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب حق کی گواہی دو انسانوں کے سامنے. وہ گواہی ہمارے عمل سے بھی ہوگی، ہمارے قول سے بھی ہوگی، اور ہر امت کا فرد اس گواہی کو لے کے جائے گا دنیا میں. لیکن خاص طور پر کچھ لوگ اسپیشلائزڈ ہونے چاہیے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے بہت سارے اسٹوڈینٹس میڈیسن پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن کچھ لوگ ان میں سے اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں، ہر ایک نہیں کر سکتا. اور جو یہ کام کریں گے تو عام طور پر اس کام کو کوئی بہت عزت نہیں دی جاتی ہے، حقیر سمجھتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہوں، اگر آپ کوئی دنیا کا بڑا عہدہ رکھتے ہو تو سب آپ کو سلام کریں گے. اور اگر آپ لوگوں کو کہیں آئیں درس پر چلیں، آئیں بیٹھ کے قرآن پڑھیں آئیں کیا مولویوں والا کام شروع کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اچھا، اس کام میں کامیابی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کامیابی کہ جب انسان دوسرے کو برائی سے روکتا ہے تو اس کو خود بھی خیال آتا ہے میں خود کیا کر رہا ہوں. پھر زمین اتنا ملامت کرتا ہے، دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں اور خود یہ کرتے ہیں. جتنی زیادہ انسان کے اندر ندامت اس وقت آتی ہے گناہ پر جب وہ دوسروں کو بتاتا ہے، اتنی کبھی ویسے نہیں آ سکتی جب وہ خود سے آزاد ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، گھر میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، اور آپ خود پڑھے سوتے رہے، وہ پڑھے گا نماز؟ کبھی نہیں پڑھے. اور اگر آپ بچوں کو کہیں گے نا تو آپ کو خود بھی ہے کہ دیکھو میں ان کو کہتی نماز پڑھو، میں خود سو رہی نہیں ہے، میں تو اٹھنا ہے. آپ بچوں کو نہیں صبح جلدی اٹھا کرو، نماز کے بعد نہیں سویا کرو، اور آپ خود سو جائیں، تو بچے کیسے اٹھیں گے؟ تو اسی طرح جو بات انسان خود نہ کرے اور دوسرے کو کہے، اس بات کا اثر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں کو اچھائی کی طرف لائے، برائی سے روکے، کیونکہ اس سے وہ لوگ بتانے والے کو روکیں گے کہ دیکھو تم بھی نہ کرو. ویسے تو ہم جب اپنی ذاتی اصلاح کرتے ہیں نا تو ایک ہوتے ہیں، جیسے ایک گلاس یا ایک برتن کو سلور کے مانجنے کے لیے ایک شخص ہے، لیکن اگر آپ نے 10 کو بتایا نا، وہ 10 آپ کو مانگنے شروع ہو جائیں گے. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ. تو ہر طرف سے جب آپ کو بچاڑ پڑے گی نا تو آپ بہت ساری اپنی خامیت دور کر لیں گے، یا خامیت دور کر لیں گے یا تبلیغ چھوڑ دیں گے. دو میں سے ایک کام کریں گے. اور اگر تبلیغ چھوڑ دی تو پھر اولئک هم المفلحون کی بات نہیں ہوگی. پھر فرمایا جماعت تو ہونی چاہیے لیکن ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقے بازی کی، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے. اچھا، ہماری قوم نے یہی کیا، پہلے حکم پر تو عمل کر لیا کہ جماعت ہونی چاہیے، وہ بنا لی، لیکن دوسرے حکم پر عمل نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ کر لیا، اپنا گروہ پارٹی الگ بنا بیٹھے، دوسرے سب کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. آج یہی کچھ ہوا نا کہ جس کسی نے دین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا، تو جہاں ان کو نیکی کی بات بتائی، برائی سے روکا، وہاں اپنے کو ہی حق کو بتایا، اور اگر کسی اور نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی، صحیح صرف ہم ہیں. آج آپ کسی جماعت میں چلے جائیں، کسی مدرسہ میں چلے جائیں، کسی دینی ادارے میں چلے جائیں، تو آپ کو کیا تاثر ملے گا کہ اگر سچ حق ہے ادھر ہی ہے اور باقی سب وہ کوئی زیادہ اچھا کام نہیں کر رہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اتنی جہالت عام ہے کہ اگر ہم سب بھی مل کے کام کریں نا تو تب بھی کام بہت ہے. تو اس لیے اس سے دین کا نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے کسی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, کسی کا دوسرا ہو سکتا ہے, کسی کا تیسرا ہو سکتا ہے, اور ہر ایک کا ذہن مختلف ہے, علم مختلف ہے, قابلیت صلاحیت مختلف ہے, مزاج مختلف ہے. کوئی نہیں کرے, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ کرے. لیکن کام خراب کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنا کام کرنے کے بجائے دوسروں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, دوسروں کے بارے میں دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ایک تو نیکی ضائع ہوتی ہے. دیکھیں نا, اگر میں کسی کے بارے میں ناحق زبان سے بات نکالوں گی, کیا فرشتے لکھیں گے؟ لکھیں گے. کیا اللہ کے میزان میں تولی نہیں جائے گی؟ تولی جائے. کیا اس کی جزائی سزا نہیں ہے؟ میری نیکی کیا نیکی ہوئی کہ ایک طرف میں قرآن پڑھا ہوں اور دوسری طرف بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کروں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کا حل اس کے ساتھ. کوئی کیا کر رہا ہے, اگر ہم دیکھتے کسی میں برائی ہے تو ہمارا کیا مطلب, تو اس کو جا کے بتاؤ کہ بہن تم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک کر لو. یہ ہے اخلاص, یہ ہے خلوص, یہ ہے مسلمان کا شعار. آپ جب شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا عیب اوروں کو بتاتے ہیں, دوسری طرف بتانے لگتے پیچھے. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا جب آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں تو پیچھے سے بتانا, دیکھو دیکھو اس کے منہ پہ کیا لگا ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ آپ کو بتاتا ہے, خاموشی سے بتاتا ہے, بولتا بھی نہیں, مذاق بھی نہیں اڑاتا, زیادہ بھی نہیں بتاتا, تھوڑا بھی نہیں بتاتا, چھپاتا بھی نہیں. اور آپ ہٹ جائیں تو بھول جاتا ہے, اس کو نہیں یاد رہتا شیشے کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا. مسلمان کا آئینہ ہے. اگر میں دیکھوں آپ میں کوئی خامی ہے, آپ دیکھیں مجھ میں کوئی خامی ہے, ضرور بتانی چاہیے ایک دوسرے کو, لیکن اسی کو بتانی چاہیے جس کی ہے. یہ نہیں کہ خامی اس میں دیکھیں اور جا کے اوروں کو بتائیں, گھر جا کے بتائیں. آج تو دراصل یہ کہا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آتی آپ مجھے کو کہیں, یا آپس میں کسی کی پسند نہیں آتی آپس میں کہیں. یہ نہیں کہ گھر جا کے تو میرے پاس جو بیٹھی ہوئی تھی نا آج درس میں, اس کے تو کپڑے ہی ایسے تھے, اس کے جسم سے بڑی بو آ رہی تھی, اس کے ناخن ایسے تھے, اس کی فلانی چیز ایسی. کیا یہ حق بنتا ہے ایسے کرنا؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا یہ معروف ہے؟ نہیں. یہ آپ نیکی نہیں کر رہے. ہم میں سے اکثر لوگ ایسی نیکیاں کر رہے ہیں جب کسی میں خامی دیکھتے گھر جا کے باتیں بناتے ہیں. اچھا ہم عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ جب شادی وادی سے پارٹی سے گھر لوٹتے ہیں پھر گھر جا کے باتیں کیا ہوتی ہیں, دیکھو فلاں نے کیا پہنا ہوا, وہ تو آج عجوبہ ہی بن کیا رہی, فلاں کو تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ بھی نہیں, اور فلاں تو ایسے تھی. کسی مومن کی شان یہ نہیں ہو سکتی. سب لغویات ہیں. ایسی باتیں کرنے سے ایمان کا نور جاتا ہے, چہرے کی رونق جاتی ہے, نمازوں کی لذت جاتی ہے, دعاؤں کی خوشبو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے دین ایمان کو نقصان دیتی ہیں. سب سے مشکل کام اس زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے, اور خاص طور پر کسی کی برائی دیکھ کے. جس کی دیکھیں اس کو دکھا, یہ بہن یہ تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, یہ تمہارے اندر غلطی ہے, اس کو تم ٹھیک کر لو. بہت اچھی بات ہے. اور سننے والوں کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے, اس کو شکر گزار ہونا چاہیے کتنا اچھا انسان ہے. اس کے لیے دعا دینی چاہیے کہ اس نے میری غلطی مجھ کو بتائی. یہ اصل کام ہے کرنے کا. عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی ہماری غلطی ہوئی نا ہم ناراض ہونے لگتے, تم کون ہو ہمیں کچھ کہنے لگے. نہیں, یہ بھی نہیں شان. اسی لیے تو لوگ ڈر کے ہمارے سامنے نہیں بتاتے, پیچھے بتاتے. کوئی بتائے اس کو دعا دے. دیکھیں نا, جیسے اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ کے چہرے پہ لگا ہوا تو ہٹا دیں, بتائیں کتنا اچھا انسان ہے, ورنہ میں پتہ نہیں کتنوں کے سامنے اس کے ساتھ جاتی. کپڑے پہ بازو کا داغ لگ جاتے ہیں تو کوئی آ کے آپ کو بتا دے کہ آپ کے کپڑے میں داغ لگا ہوئے, آپ کہتے ہیں شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا, نہیں تو میں تو سب کے بیچ میں اسی کے ساتھ پھرتی رہتی. تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا اخلاقی عیب ہم کو بتا دے, اور اتنا ہی بتائے, اور بتا کے بھول جائے. یہ نہیں کہ پھر تکرار کرے, اچھا وہ فلانے کا یہ تھا نا. اس سے دین کی نیکیوں کی کمی ہو جاتی ہے, تفرقہ بازی, اختلاف, عداوت شروع ہو جاتی ہے. فرمائے جماعت تو بناؤ, اکٹھے تو ہو, ملو جلو, نام کوئی بھی رکھ لو, لیکن تفرقہ بازی نہیں, دوسروں کو برا بھلا نہیں, دوسروں پہ بچھاڑ نہیں, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں ہیں. یہاں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی مثال سے, اور وہ کون تو یہودی مثال.
آپ نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ گئی. آج یہی ہوا نا مسلمانوں میں، کتنا افسوس ہوتا ہے. کوئی دین میں ہے کہ نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن کوئی دین کی طرف آئے تو صحیح اور نہ اختلاف. جیسے کسی کے گھر میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے لگتے، جو نہیں پڑھتے ان کو کسی نے نہیں جا کے پھر پوچھا بہن تم نماز نہیں پڑھی خیریت ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. تو بے نماز بیٹھا رہے پاس بیٹھا رہے، کوئی کسی کو درد نہیں. جو پڑھ رہے ہیں ان کے دوپٹے کھینچنے لگتے ہیں نماز میں، اور بعد میں بھول جاتے ہیں جن کو بتانا. فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دنیا کی بھی شامل آخرت کی بھی. یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. چہرے کی بات کی ہوتی ہے اس لیے چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. جیسا انسان اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی اس کا چہرہ ہوتا ہے. اگر آپ ڈرے بیٹھے ہو نا آپ کا چہرہ خوف زدہ ہوگا. اگر آپ غمگین ہوں گے تو کہاں سے پتا چلے گا؟ ہاتھوں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی غمگین ہے؟ نہیں، چہرے سے پتا چلتا ہے. کوئی خوش ہے چہرے سے پتا چلتا ہے. سب کچھ چہرے پہ آتا ہے. اسی لیے یہاں فرمایا کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ ایمان لا کے کفر کیا، یعنی مسلمان ہو کے پھر کفر والے کام کیے، پھر کافروں جیسے کام کیے، یعنی پھر اختلاف کیے، لڑائی جھگڑے کیے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی. کیونکہ کسی مسلمان کی شان یہ نہیں ہو سکتی. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے تھے تم کفر کرتے. یہاں کفر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ تفرقہ بازی کو، فتنہ پردازی کو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو 73 فرقے ہوں گے نا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. لوگوں نے پوچھا وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر دین کو چلے. اچھا صحابہ کرام نے اپنے کیا نام رکھے ہوئے تھے؟ ان میں سے کتنے وہابی تھے اور کتنے شیعہ تھے اور کتنے سنی تھے؟ وہ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ مسلمان. کہیں آتا حضرت عمر فاروق یہ تھے یا حضرت ابو بکر یہ تھے. اور آج اتنی زیادہ ہو گئی یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں جب تک کوئی اپنا نام نہ اور ساتھ بتاؤ اس وقت تک ہم مسلمان بھی نہیں مانتے تم. پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون. اگر کوئی کہنا میں مسلمان ہوں تو وہ کہتے ہیں تم تو پھر کتنا پرداز. یہ کیا بات ہے؟ خالی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارے کھانے پینا خالص نہیں آئے جب تک مثالوں کی برباد ہوں، ایسے ہمارا دین بھی خالص نہیں ہے. اس میں بھی کچھ سابقے لاحقے لگے ہوئے ہونے چاہیے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، یعنی یہ فرقہ واریت جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی سخت سزا کا سبب بنے گی. اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کو نقصان اس نے دیا. ایک شخص کوئی دین کی بات کرنے لگتے دوسرے سب اس کی جڑیں کاٹنے لگتے. دین کا نقصان ہوتا نا. اور لوگ جو تماشائی ہیں وہ دیکھ کہتے تم لڑو آپس میں، ہم جا رہے ہیں، ہم نماز کے بغیر ہی اچھے. تم نمازوں میں لڑتے ہو تم ہم نماز کے بغیر ہی اچھے. اب ان کا سبب بھی یہ بنے، یہ لوگ بنے جنہوں نے دین کے نام پر جنگ و جدل کی. اما الذین ابیضت وجوہہم، اور لیکن جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ، کوئی کام کرے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، ہمیشہ سوچا کرے میرے اس کام سے میرا رب راضی ہے. میں نے لوگوں کو نہیں جواب دینا، میں نے اپنے رب کو جواب دینا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا لوگ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، نہیں کہ ہمارے ساتھ تو خوف سوال آتا ہے نا. اس کی بعض اوقات ہم حق جانتے ہوئے بھی بولتے نہیں.
اس لیے تھوڑی دیر وہ کڑوا ہوگا پھر بعد میں اصلاح ہو جائے گی. کڑوی گولی کھا کے بد مزہ تو ہوتا نہیں انسان, تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات ہیں, اللہ کی باتیں ہیں. نتلوها علیک بالحق, ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ, اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر رحمت برسے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملے, سارے اختلاف, ساری باتیں اللہ کے پاس پہنچے گی. پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ کون کیا کر کے آیا, کس نے کیا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.